بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے سعودی عربیہ میں ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جو کہ اسلام کے بالکل خلاف نظر آتی ہیں، یعنی کہ اسلام کے اصولوں کے خلاف نظر آتی ہیں، جو کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ مثلاً وہاں پہ مندروں کا قیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بت توڑنے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے بت توڑے، جبکہ اب وہاں پہ دوبارہ سے بت بنائے جا رہے ہیں، مندر قائم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سینما گھروں کا قیام، فحاشی کے اڈوں کا یعنی کہ نائٹ کلبوں کا قیام وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں، شراب خانوں کا قیام، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی کہ پیغمبر اسلام نے بہت زیادہ ممانعت فرمائی ہے، ان کو منع فرمایا ہے اور حرام فعل قرار دیا ہے۔ انہی چیزوں کو اب وہاں پہ قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سرزمین عرب ہے کہ جہاں سے اسلام پھیلا، جہاں پہ پیغمبر اسلام آخری نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے اور وہاں سے اس دین اسلام کو پھیلایا۔ اب وہاں پہ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ان چیزوں کے علاوہ ایک اور جو بڑا قدم سعودی حکومت نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی۔ یہ تبلیغی جماعت وہ ہے جو پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ یعنی کہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر رہی ہے، اور ان کا موقف یہی ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آئیں اور ان کو دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین دلائیں کہ وہ دونوں جہانوں کی کامیابی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ وہ یہی چیز کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں جہانوں کی کامیابی جو ہے وہ انہی طریقوں میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین جو ہے انسان کے دل میں آنا چاہیے۔ یہ علم و یقین کے ساتھ وہ جماعتیں نکلا کرتی ہیں کہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو تبلیغی جماعت والوں کا تعلق دیوبند سے ہے، اور یہ جو سعودی عربیہ میں ہے وہاں پہ اہل حدیث مسلک سے جو ہیں لوگ وہاں پہ پائے جاتے ہیں، اور ان دونوں کی آپس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں بنتی ہے، بہت سارے پوائنٹس پہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جماعت 100% صحیح ہے۔ بعض جماعتیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کھلے دل سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ تو بالکل ہی اسلام کے نظریات کے ہی خلاف ہیں، لیکن جہاں تک تبلیغی جماعت کا تعلق ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام کے نظریات کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں، ایک طرح سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہر جگہ پائی جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء علیہ السلام کے، اور انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم الخطا ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہری بات ہے اس جماعت میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اس میں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہوتا ہے، دین سے منسلک طبقہ بھی ہوتا ہے جس کو دین اسلام کے بارے میں اچھا علم ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے سبزی فروش جن کو کہ بیچاروں کو علم بھی نہیں ہوتا دین کا، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور یعنی کہ جو بھی پھیری والا بھی بعض دفعہ اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ان کو زیادہ علم نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی چل رہے تھے۔ ظاہری بات ہے ان سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ اب وہ لوگ تو سیکھنے کے لیے چلتے ہیں، بیسیکلی ان کو اس جماعت میں سیکھنے کے لیے چلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ جماعت کا ایک امیر بنایا جاتا ہے۔ امیر اس کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے جس کے پاس دین کی کچھ سمجھ ہوتی ہے، تاکہ وہ باقی لوگوں کو جوڑ کے رکھے۔ بہرحال یہ تو تبلیغی جماعت کا ایک تھوڑا سا میں نے مختصر سا تعارف کیا ہے۔ اگر میں اس میں کہیں پہ غلطی کر رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں تبلیغی جماعت والوں سے، کیونکہ میں بھی تبلیغی جماعت میں چلتا رہا ہوں اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ نیک نیتی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے BBC کی رپورٹ رکھ رہا ہوں۔ اس رپورٹ میں مختلف لوگوں سے بات کی گئی ہے، تبلیغی جماعت کا بھی موقف لینے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ معاملہ بہت زیادہ حساس ہے، اور اس میں تمام پہلوؤں کا انہوں نے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ سعودی عربیہ میں کیا کیا جا رہا ہے اور کون سی سزائیں دی جا رہی ہیں، ماضی کیا ہے، مستقبل میں کیا دیکھا جا رہا ہے، اور خطبات میں کیا بات ہو رہی ہے۔ ان کا موقف دیکھیں گے، اس سے اختلاف رکھنا آپ کا پورا حق ہے، آپ نے پھر فیصلہ بھی کرنا ہے اس کو سامنے رکھ کے، اور انشاءاللہ کمنٹس بھی دیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، اور سعودی عربیہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ 13 دسمبر 2021 کو یہ رپورٹ شائع کی گئی جو کہ تفصیل کی۔ اس میں سعودی عرب میں جمعے کے خطبوں میں تبلیغ جماعت کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔
سعودی عرب تبلیغی جماعت سے خائف کیوں ہے، یہ اس کا ٹائٹل ایک اور دیا گیا ہے BBC کی رپورٹ میں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اب اس رپورٹ میں کہا گیا ہے، اس کو شروع اس طرح سے کیا گیا کہ سعودی عرب کا ملک ایک ہی جماعت اور ایک راستے پر چل رہا تھا کہ باہر سے کچھ جماعتیں آئیں، اس ایک جماعت اور ایک مذہب پر چلنے والے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا سعودی شہریوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے۔ ان معروف جماعتوں میں سے ایک تبلیغی جماعت بھی ہے جو اپنے آپ کو اس ملک یعنی سعودی عربیہ میں احباب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس جماعت کی اصل ہند میں ہے۔ جماعت جو ہے تبلیغ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی طریقوں کے مخالف چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پیروی کریں، اور ہر کوئی بندہ 100% جو ہے وہ پیروی نہیں کر سکتا، کیونکہ عام انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جو کہ معصوم الخطا ہے، جن سے غلطیاں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 100% اس طریقے پہ ہوا کرتے ہیں۔ عام لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، مگر اصل چیز ہے کہ نظریہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اچھا جی، آگے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جماعت بغیر علم کے دعوت کے لیے نکلتی ہے، یہ اللہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برخلاف ہے، یہ وہ جماعت ہے جس سے دہشت گرد گروپ بھی پیدا ہوئے۔ اب ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی اس سے دہشت گرد گروپ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دہشت گرد جو لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی لوپ ہول تلاش کرتے ہیں، جہاں پہ بھی ان کو کوئی مل جائے، ایون بہت زیادہ سینسٹیو ایریاز میں بھی دہشت گردوں نے گھس کے اپنی کارروائیاں کی ہیں۔ اچھا جی، آگے یہ کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے لوگ علم کی کمی کا شکار ہو کر تکفیری جماعتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دہشت گرد جماعتوں کے لوگ جو کہ یہاں سعودی عرب کی جیلوں میں بند ہیں، ان کے بارے میں تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پہلے تبلیغی جماعت میں شامل تھے۔ اس ملک سعودی عرب کے فتویٰ دینے والی کمیٹی نے قرار دیا ہے کہ اس جماعت یعنی تبلیغی جماعت یا احباب کے ساتھ شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی دعوت قبول نہ کریں۔ ان کی دعوت، تبلیغی جماعتوں کی دعوت کیا ہے جناب؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا موقف ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آگے جناب، یہ جماعت اور اس جیسی جماعتیں ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیں گی، یہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ یہ جماعت یا اس جیسی دوسری جماعتیں، اب دوسری جماعتیں آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کیا ان کا نظریہ کہیں بالکل اسلام کے خلاف تو نہیں۔ اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو کہ بالکل آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہی ہے تو ضرور آپ اس کی مذمت کریں، لیکن جو جماعت آپ کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور توحید کی دعوت دے رہی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہی ان کی دعوت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ لوگ ایگزامپلز دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی قرآن پاک سے ایگزامپل دیا کرتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں اللہ سے ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ یہ تبلیغی جماعت کا بہرحال ایک بہت ہی عظیم اصول ہے کہ وہ توحید کے مطابق اپنا لوگوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو جماعتیں توحید کے خلاف کام کر رہی ہیں، ایسی بہت سی جماعتیں ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان میں اور انڈیا میں، جو کہ جن کا تعلق شرک سے ہے، یاد رکھیں ان جماعتوں پہ ضرور پابندی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، آگے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ خطبہ سعودی عرب کے ایک بڑی جامع مسجد میں جمعے کے روز دیا گیا تھا۔ اس سے ملتے جلتے خطبے تقریباً تمام ہی جامع مساجد میں سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی ہدایت پہ دیے گئے۔ سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر شیخ عبداللطیف بن عبدالعزیز الشیخ نے اپنی ایک ٹویٹ میں بھی سعودی عرب میں جمعے کے خطبے میں تبلیغی جماعت کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی اپیل کی۔ اس پر پاکستان میں تبلیغی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں کا موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا، مگر انہوں نے اس پر کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تاہم دارالعلوم دیوبند انڈیا نے اس پر اپنا مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے تبلیغ جماعت پر عائد کیے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور میں فرائض انجام دینے والے ایک ذریعے نے بتایا کہ تبلیغ جماعت پر پابندی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ حالیہ ٹویٹ اور خطبات کی ہدایت در حقیقت پرانی پابندی کا اعادہ ہے۔
آگے ہیڈنگ ہے کہ سعودی عرب میں تبلیغ جماعت پر پابندی کا معاملہ کیا ہے۔ سعودی وزارت امور میں طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے ایک اہلکار کے مطابق تبلیغ جماعت پر پابندی کے ماجرے کو سمجھنے سے پہلے سعودی عرب میں جاری نظام کو سمجھنا ہوگا، جو مختصراً یہ ہے کہ سعودی عرب میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو قانون کے تحت کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ یعنی کہ یہ آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی وزارت مذہبی امور میں طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے ایک اہلکار کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت پر پابندی کے ماجرے کو سمجھنے سے پہلے سعودی عرب میں جاری نظام کو سمجھنا ہوگا، جو مختصراً یہ ہے کہ سعودی عرب میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو قانون کے تحت کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اب اگر سعودی عرب میں داخلے اور کام کرنے کی اجازت یعنی ویزا اور اقامہ کی شرائط کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کے لیے داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس طرح ہر کوئی ویزا یا اقامہ موجود ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے ویزے یا اقامے پر سعودی عرب میں داخل ہوتا ہے تو وہ صرف اپنا کام یعنی جس ہسپتال وغیرہ میں اس کو کام کی اجازت دی گئی ہے وہاں وہ صرف طب کے شعبے میں کام کرے گا۔ اس پر تبلیغ یا دعوت کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دعوت و تبلیغ کے لیے حکومت کی جانب سے ادارے اور لوگ مقرر ہیں۔ اسی طرح اگر کسی عالم یا مترجم کو بنگلہ دیش، افغانستان، افریقہ یا انڈیا، پاکستان وغیرہ سے اقامہ یا ویزا دیا جاتا ہے تو وہ مترجم اور عالم ہی رہے گا، اس کو کسی کا علاج معالجہ یا دم درود کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر وہ اپنے اقامے یا ویزا میں دیے گئے کسی بھی کام سے تجاوز یا اس سے ہٹ کر کچھ کرے گا تو یہ قانونی طور پر جرم ہوگا۔ تبلیغ جماعت کا آغاز انڈیا سے ہوا تھا۔ ساری دنیا میں اس کو تبلیغ جماعت ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے، مگر اس کو سعودی عربیہ میں احباب کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں تبلیغ جماعت کے نام سے کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ احباب کا نام بھی غالباً حکام کی نظر سے بچنے کے لیے استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ عام بول چال میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے تبلیغی جماعت کے لوگ سعودی عرب میں داخلے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ عموماً ان کی وہ جماعتیں جو ایک سال کے لیے مختلف ممالک کے دورے پر ہوتی ہیں وہ عمرہ، حج یا سیاحت کا ویزا حاصل کرتے ہیں۔ اس ویزے کی بنیاد پر وہ 2 یا 3 ماہ یا چند دن سعودی عربیہ کے مختلف شہروں میں قیام کر کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو خلیجی ریاستوں کے کچھ لوگوں کا بھی تعاون حاصل ہوتا ہے۔ ان اطلاعات پر چند سال قبل سعودی محکمہ داخلہ اور وزارت مذہبی امور نے سخت کارروائی کی تھی اور ان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی فعال کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں کئی لوگوں کو تبلیغ کا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ان کو سعودی عرب کے قانون کے مطابق سزائیں دی گئی تھیں، اور اس طرح جب دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ چھڑی تو دیکھا گیا کہ کئی سعودی جن کی زیادہ تعداد پاکستان اور افغانستان گئی تھی وہ تبلیغی جماعت کی آڑ لے کر گئی تھی۔ اس کے بعد سعودی شہریوں پر بھی یہ پابندی عائد کی گئی اور پاکستان کے سفارتی حکام سے کہا گیا کہ وہ تبلیغ کے لیے سعودی شہریوں کو ویزے نہ دیں، جس پر اب بھی عمل درآمد جاری ہے۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا، مگر انہوں نے اس سمیت ہر موضوع پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی کہ انہوں نے اس بات پہ انکار کر دیا کیونکہ نارملی تبلیغی جماعت والوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کا کام کریں، وہ کسی قسم کی سیاست میں الجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ان کا بہرحال بہت زیادہ پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ مذہبی جماعتوں پر کئی برسوں سے رپورٹنگ کرنے والے کراچی کے ایک صحافی عظمت خان کا کہنا تھا کہ تبلیغی جماعت کے چاہے اپنے ارکان قتل کر دیے جائیں یا ان کے لوگوں پر کسی واقعے میں ملوث ہونے کا الزام ہو، جماعت اس پر بات نہیں کرتی اور صرف اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ تبلیغی جماعت کرتی کیا ہے، اب یہ بھی سنیں۔ عظمت خان کے مطابق بظاہر تبلیغی جماعت کا کوئی بھی کام خفیہ یا پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ لوگ سیاست میں ملوث نہیں ہوتے، اس کے سرکردہ لوگ کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت کے کارکن یا رہنما نہیں ہوتے، کوئی بھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات کہ کارکن یا نہیں ہوتے، اگر وہ سیاسی جماعت کے یا اس کے کارکن ہوں بھی، بہرحال یہاں پہ تھوڑا سا میں ان سے اختلاف کرتا ہوں یہ عظمت خان صاحب سے، کہ وہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام آپ کے معاشرے کے ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ اس میں مختلف
طبقوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں کہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہ ہو، لیکن جب وہ تبلیغ کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اپنی سیاسی جماعت کو پس پشت ڈال کر نکلتے ہیں۔ وہ صرف ایک مقصد لے کر چلتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے صرف اللہ کے دین کی اشاعت، کہ لوگوں کو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف لے کے آنا۔ بہرحال یہ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا، تو میں جہاں پہ سمجھتا ہوں اپنا کوئی کمنٹ دینا وہ میں دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں اس سے اختلاف بھی کریں۔ اچھا جی، آگے وہ کہتے ہیں کوئی بھی سیاسی، معاشی یا معاشرتی ایجنڈا نہیں رکھتے، یعنی کہ تبلیغ جماعت والے کوئی بھی سیاسی، معاشی یا معاشرتی ایجنڈا نہیں رکھتے۔ ہاں جی، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ہر ایک کو اپنی صفوں میں قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات انہوں نے بہرحال کر دی عظمت صاحب نے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے ساتھ شامل ہونے والوں میں سے کسی سے بھی نہیں پوچھتے کہ وہ کیوں ان کی صف میں شامل ہوئے ہیں، مقاصد کیا ہیں، بس ان کے ساتھ جو بھی آ جائے یہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ بظاہر اسلام کے معاملات کی بات کرتے ہیں، جس میں لوگوں کو کلمہ، نماز، عربی میں دعائیں اور قرآن سکھانا شامل ہوتا ہے۔ عظمت خان کا کہنا تھا کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، انڈیا، افریقہ اور حتیٰ کہ برطانیہ، امریکہ میں بھی چند برسوں کے دوران تبلیغی جماعت بہت مقبول ہوئی ہے، جس کی بظاہر وجہ ان کا ڈھیلا ڈھالا سا نظم و ضبط اور خود سے منسلک لوگوں کے حوالے سے کوئی بھی ذمہ داری قبول نہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران کئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں کہا گیا کہ کچھ دہشت گردوں نے ان کی صفوں میں پناہ حاصل کی، مگر تبلیغی جماعت نے کبھی بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور پاکستان کی حد تک کبھی بھی ریاست یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تبلیغی جماعت کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ کیونکہ ظاہری بات ہے، اگر کوئی ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اس کے اندر اس کا فائدہ اٹھا کے کوئی بھی دہشت گرد داخل ہو سکتا ہے اور اپنی کارروائی کر سکتا ہے، کہ ایک بڑے جمع غفیر کے اندر کوئی دہشت گرد کو نہیں پہچان سکتا، اور اسی کی وہ جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں دہشت گردوں کی، وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بہرحال اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا سخت رد عمل کیوں ہے اس پہ، یعنی کہ سعودی عرب کا جو ہے کیوں ایسا سخت رد عمل ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں۔ اب مذہبی جماعتوں پر طویل عرصے سے رپورٹنگ کرنے والے صحافی صبوغ سید کے مطابق ایسی اطلاعات آتی رہی ہیں کہ سعودی عرب میں دہشت گرد قرار دی گئی تنظیموں، القاعدہ اور الاخوان المسلمون وغیرہ کے لوگوں کے علاوہ فرقہ واریت ملوث تنظیموں کے لوگوں نے بھی کسی نہ کسی طرح تبلیغی جماعت کی صفوں میں شامل ہو کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رائے ہمیشہ سے رہی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستان اور دیگر ممالک کے تبلیغی جماعت کے مقابلے میں انڈیا کی تبلیغی جماعت کا زیادہ عمل دخل ہے۔ انڈیا میں بھی گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات موجود ہیں جن میں کہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں میں بظاہر تبلیغی جماعت کے ساتھ مصروف عمل لوگوں کو تبلیغ کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، جن میں کچھ سعودی شہری اور دیگر بھی شامل تھے، جس کے بعد سے سعودی شہریوں کو تبلیغ کے نام پر کچھ عرصے سے ویزے جاری نہیں کیے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سعودی حکومت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سعودی حکومت بھی ہو سکتی ہے۔ صبوغ سید کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سعودی حکومت کو یہ شبہ ہے کہ اپنے ملک میں احباب کے نام سے مشہور تبلیغی جماعت کی صفوں میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ شامل ہیں جو موجودہ سعودی فرما رواؤں کے خلاف شدید جذبات رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح شاید ان کو یہ بھی شبہ ہے کہ ایسی تنظیمیں جن پر سعودی عرب نے پابندی عائد کر رکھی ہے، وہ تبلیغی جماعت یا احباب کے نام سے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے سعودی عرب کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں بھی ان کا اپنے خدشات ہیں۔ صبوغ سید کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ سعودی عرب کے نظام کے تحت اسلام کی تشریح اور اسلامی قوانین، دعوت و تبلیغ اور اسلامی معاملات میں فتویٰ وغیرہ دینے جیسے کاموں کی کسی بھی جماعت کو اجازت نہیں، بلکہ یہ سارے کام حکومت اپنی مختلف وزارتوں کی وساطت سے خود کرتی ہے۔ اس صورتحال میں بھی وہاں پر تبلیغی جماعت یا احباب کے کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی حکام کی جانب سے حالیہ ٹویٹ اور جمعے خطبات میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک بار پھر بات کرنے کا مطلب تبلیغی جماعت یا احباب کے لوگوں کو وارننگ جاری کرنا ہو سکتا ہے، جس میں ممکنہ طور پر اگر کوئی سرگرمی سعودی حکومت کے نوٹس میں آئی تو اس پر شدید کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔
सबूक सैयद के ख्याल में हुकूमत के नज़दीक मुमकिना तौर पर तबलीगी जमात की सरगर्मियों से क़दामत पसंद माहौल पैदा हो सकता है और दोबारा वार्निंग जारी करने का मकसद क़दामत पसंद रिवायात को तर्क करने की पॉलिसी भी हो सकती है, यानी कि ये पॉलिसी भी हो सकती है। इसी तरह सऊदी अरेबिया की खबर के मुताबिक सऊदी अरब में तालबात में मखसूस हिजाब के पहनने की पाबंदी नहीं। सऊदी वजारत तालीम ने कहा है कि तालबात पर किसी भी हिजाब को लाजमी पहनने की पाबंदी आयद नहीं की गई। अब इस खबर की जो है को मज़ीद उन्हें तफसील बयान करते हुए वो ये कह रहे हैं कि हिजाब के बारे में उन्होंने ये कहा है कि किसी मखसूस कलर का जो है ब्लैक हिजाब की बात की गई है, कोई ख़ास रंग ज़रूरी नहीं है। ये बड़ी तब्दीली तेज़ी से आ रही है सऊदी अरब में और इस तनाजुर में इसको देखा जा रहा है और तब इसी तनाजुर में तबलीगी जमात की पाबंदी देखी जा रही है और दीगर मजहबी जमातों पर जो पाबंदी लगाई जा रही हैं और कोई वहाँ पे तबलीग ना करे। उनको ये भी ख़दशा है कि इस तबलीग की आड़ में मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद ना की जा रही है। उनको ये बड़ा ख़दशा है और उनको ये भी खदशा हो सकता है कि शायद उनके ख़िलाफ़ कोई किस्म का जो है महाज ना खड़ा कर दिया जाए। ये रिपोर्ट आपके सामने रख दी गई है, आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं। आपको मैंने बीबीसी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सऊदी अरब की वजारत मजहबी अमूर दीन इस्लाम की दावत व तबलीग को मौसर तरीके से अंजाम नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से सऊदी अरब में मंदिरों और फहाशी के अड्डों का कयाम किया जा रहा है। और चूंकि अब सऊदी हुक्मरान शायद मुकम्मल तौर पर यहूदियों के इशारों पर चलना शुरू हो गए हैं, इसलिए यहूदियों के कहने पर इस्लाम की दावत और तबलीग करने वालों पर पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाई जा रही है जो तौहीद और सुन्नतों पर अमल करने की बात करते हैं। अगर इनमें कहीं कोई आपको गलती नजर आती है तो चाहिए तो यह था कि बाहमी मशवरे से इनको सुधारने की कोशिश की जाती। याद रखें कि तौहीद की दावत देने वाले मुसलमान ही यहूदियों के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, क्योंकि एक तौहीदी मुसलमान ही बातिल कुव्वतों से टकराने का जज्बा रखता है, जबकि यहूदियों को ऐसी किसी जमात से खतरा नहीं जो कब्र परस्ती या बुत परस्ती की तालीम देती है। इसके बरक्स कुछ तंजीमें इस्लाम का लिबादा ओढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आड़ लेकर लोगों को कब्र परस्ती की तरफ लगा रहे हैं। इन पर पाबंदी का जिक्र यहां पर नहीं किया गया, शायद इसलिए कि ये जमातें हिंदुओं से मुशाबत रखती हैं। जिस तरह हिंदू बुत परस्ती करते हैं, ये लोग कब्र परस्ती की तरफ माइल हैं और हिंदुओं को तो वो पहले ही मंदिरों की तामीर की इजाजत दे चुके हैं। अब ये फैसला आपने करना है कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है।